على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کا گلدستہ جس داغے سے بندہ ہوا ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس وجود پاک کے سوانح کا ایک ایک حرف ہر مسلمان کے کان تک پہنچ جائے تاکہ یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ اس کی مناسب صورت یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، کام اور پیغام تک پہنچایا جائے۔ ایک زمانے سے دوستوں کا اصرار تھا کہ چھوٹے لڑکوں اور معمولی لکھے پڑھے لوگوں کے لیے سیرت کی ایک ایسی چھوٹی سی کتاب لکھوں جس کا پڑھنا اور سمجھنا سب کے لیے آسان ہو، اور پھر اس میں کوئی اہم بات چھوٹنی بھی نہ پائے۔ دوستوں کی اسی فرمائش کی تعمیل میں یہ مختصر سی سیرت لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس میں عبارت کی سادگی، طرز ادا کی سہولت اور واقعات کے سلجھاؤ کا خاص خیال رکھا گیا ہے تاکہ چھوٹی عمر کے بچے اور معمولی سمجھ کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اسکولوں اور مدرسوں کے کورسوں میں بھی رکھی جا سکے۔ اس کتاب کا مسودہ بعض اسلامی ریاستوں کے ذمہ داران، تعلیمی افسروں کے نگاہوں سے گزر چکا ہے اور صوبہ بہار کے اسلامی مکتبوں کے لیے بھی اس کا انتخاب ہوا ہے۔ امید ہے اللہ سے کہ دوسرے اسلامی مدرسوں اور مکتبوں میں بھی رواج پائے اور مذہبی تعلیم کی ایک بڑی کمی پوری ہو۔ یہ تھا دیباجۂ طبع اول سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا۔ عرب کا ملک، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ جو کہ مصنف ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتاب کا، وہ اپنی کتاب کی شروعات اور ابتدا عرب کے ملک کے عنوان سے شروع کرتا ہے، یعنی عرب کا ملک۔ وہ ہم انشاءاللہ نقشے سے پڑھیں گے تاکہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا تعلق جن دین شہروں سے تھا وہ معلوم ہو اور ہمیں پورا عرب کا محل وقوع پتہ چل جائے۔ ہمارے ملک کے پچھم کی طرف سمندر بہتا ہے، یہ ملک پاکستان ہے۔ پچھم یعنی پیچھے کی طرف یہ سمندر بہتا ہے، یہ سارا سمندر ہے۔ اس سمندر کے ایک کنارے پر ہندوستان، یہ انڈیا ہندوستان، اور دوسرے کنارے پر عرب کا ملک واقع ہے۔ دوسرا کنارہ یہ سمندر ہے، یہ سارا ایک کنارے پر ہندوستان ہے اور دوسرے کنارے پر سمندر واقع ہے۔ اس ملک کے عرب کا بڑا حصہ ریت اور پہاڑ ہے، یعنی یہ عربستان ہے جس کو ہم آج کل سعودی عرب کہتے ہیں، جس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ ملک ہے، اس کا بہت بڑا حصہ وہ ریتیلا ہے اور پہاڑ ہے۔ بیچ کا حصہ تو بالکل بنجر اور غیر آباد ہے، یہ والا حصہ، یہ بیچ کا حصہ، یہ سارا یہ بالکل غیر آباد ہے اور بنجر ہے۔ صرف اس کے کنارے پر کچھ سرسبزی اور شادابی ہے اور انہی میں اس ملک کے بسنے والے رہتے ہیں۔ یہ کنارے یہاں پر کچھ سرسبزی اور شادابی ہے تو اس ملک کے رہنے والے یہاں پر رہتے ہیں۔ اس ملک کے ایک طرف عرب ہے، اس عرب کے ایک طرف بحر ہند، ہندوستان کا سمندر، یہ والا، اس کو بلیک سی بھی کہا جاتا ہے اور بحر ہند بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف خلیجی ایران، ایران کی کاڑی ہے، یہ والا طرف، یہ ایران کی کاڑی ہے ساری۔ تیسری طرف بحر احمر، یہ والا جو عرب کا مغرب ہے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، اس طرف یہ بحر احمر ہے، اور چوتھی طرف خشکی میں یہ عراق اور شام کے ملک سے ملا ہوا، یہ چوتھی طرف ہے۔ تو عرب کے چار اطراف ہوئے، ایک طرف ایران کی گاڑی، دوسری طرف بحر ہند اور بلیک سی، اور تیسری طرف بحر احمر جس کے اس سائڈ پہ سوڈان واقع ہے، اور تیسری سائڈ پہ عراق اور شام کا ملک، یہ خشکی میں۔
عراق اور شام سے ملا ہوا ہے. اس لیے عرب کے ملک کو جزیرہ نما یعنی ٹاپو بھی کہتے ہیں. تینوں سائڈ پر عرب کے یہ پانی ہے، اس سائڈ پہ، اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ. اس کو جزیرہ نما بھی کہتے ہیں اور ٹاپو بھی کہتے ہیں. جو حصہ بحر احمر کے کنارے کنارے لمبائی میں شام کی سرحد سے شروع ہو کر یمن کے صوبے پر ختم ہوتا ہے، حجاز کہلاتا ہے. یہ بحر احمر کے کنارے کنارے شام سے شروع ہو کر یمن کی بارڈر تک، سرحد تک ختم ہوتا ہے، اس کو حجاز کہتے ہیں. یہ حصہ حجاز ہے سارا، یہ والا حصہ. یمن کا صوبہ بحر احمر کے کنارے کنارے حجاز سے عدن کی کالی تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ عرب کا سب سے ہرا بھرا اور آباد صوبہ ہے. یہ سب سے آباد، اور اسی ملک میں اس کے رہنے والے رہتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے 3 شہروں سے زیادہ تعلق تھا. یہ طائف ہوا، یہ مکہ ہوا اور یہ مدینہ ہوا. اسی طرح حضرموت اور عمان کے کنارے، دریا کے عربی کنارے پر عمان اور ایران کی کاڑی کے کنارے پر بحرین اور اس سے ملا ہوا یمامہ ہے، اور بیچ ملک سے عراق تک کا حصہ نجد کہلاتا ہے. یہاں سے عراق تک کا سارا حصہ اس کو نجد کہتے ہیں. یعنی یہ حصہ عرب کا یہ ابھرا ہوا ہے، اور عربی میں ہر اس حصے کو جو ابھرا ہوا ہو زمین، وہ زمین جو اونچی ہو اور زمین سطح زمین سے اوپر ہو، اس کو نجد کہلاتا ہے. تو یہ تھا عرب کے ملک کا نقشہ اور اس کے بارے میں معلومات. تو مختصراً یہ کہ پاکستان ہمارے ملک کے پچھم کی طرف سمندر بہتا ہے، اس کے ایک سائڈ پہ ہندوستان ہے، دوسری سائڈ پہ عرب کا ملک ہے. عرب کے 4 اطراف میں مشرق کی طرف ایران کی کاڑی، اور جنوب کی طرف بحر ہند، مغرب کی طرف بحر احمر، اور اسی طرح خشکی میں شمال کی طرف یہ عراق اور شام سے ملتا ہے. اس کے یہ والا حصہ جو شام سے یمن تک آتا ہے، یہ سرسبز و شاداب حصہ ہے، اور اس میں اس ملک کے رہنے والے رہتے ہیں. اور عراق سے لے کر یہ عمان کی کاڑی تک یہ نجد کہلاتا ہے. تو یہ عرب کے ملک کے بارے میں مختصر سی معلومات تھی. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے خدا کے قاصد یا اللہ کے قاصد کا درس وہ کل پڑھیں گے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.